الله وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنا فضل اور کرم کیا، اور آج ذکر کے بعد ہم پھر تھوڑی بات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے کچھ بھولے ہوئے سبق اس موقع پہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، ہولناکیاں یہ منظر نہ ہوں تو بندے کی زندگی عجیب بورنگ سی ہو جائے گی۔ یہ میرے رب نے اس زندگی کے ساتھ کچھ معاملات، کچھ مسائل، کچھ آنے کے کچھ جانے کے ایسے رکھے ہیں کہ اگر بندہ ان میں نہ پڑے تو پھر زندگی بے فائدہ، بے معنی سی ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر بندہ صرف عظیم لذتوں میں ہو اور بس مزے ہی کر رہا ہو، زندگی ہو، شباب ہو، مال ہو، دولت ہو، لیکن ساتھ ہی اس سے اگر یہ یقین ہو کہ ابھی ایک سپاہی آئے گا اور ہمیں 4-5 کوڑے مارے گا، تو اس کی لذت کیسی کرکری ہو جائے گی۔ یہ موت کا جو خیال ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو زندگی کا لطف ہے، یہ جو ہمارے گھر، گاڑیاں، صحت، جوانیاں، یہ بس خزاں آنے والی ہے، ابھی موت کا کوڑا ہمارے سر پہ لٹک رہا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس جہالت اور دھوکے میں نہ رکھے کہ ہم سدا یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اور موت کی جو تلوار ہے وہ عام چوٹوں سے بڑی سخت ہے۔ جس کو چوٹ لگتی ہے نا، جو مضروب ہوتا ہے، اس کا چیخنا اور فریاد کرنا بنتا ہے، لیکن اس میں قوت ہی باقی نہیں ہوتی چیخنے کی۔ شدید تکلیف ہوتی ہے لیکن طاقت ختم ہوتی ہے احتجاج کرنے کی۔ موت اتنی ایک قوی تلوار ہے، ایسی ضرب ہے کہ ہر عضو بندے کا کمزور ہو جاتا ہے، فریاد کی طاقت نہیں رہتی۔ وہ چاہتا ہے روئے، چیخے، فریاد کرے اور اپنا کتارسس کرے، آرام حاصل کرے۔ ہم کیوں احتجاج کرتے ہیں، کیوں چیختے ہیں؟ تاکہ ہمارا دکھ ہلکا ہو، غم ہلکا ہو، لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ تمام اس کی رگوں میں سے روح کھینچ لی جاتی ہے اور اس کے ہر پارٹ آف باڈی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ قدموں کے ٹھنڈے ہونے سے شروع ہوتا ہے، پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانے، پھر ہنسلی تک موت آ جاتی ہے۔ اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے بس منقطع ہونے لگتی ہے۔ وہ خدا حافظ کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت اللہ پاک توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری سانس آ جا رہی ہے۔ توبہ کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندے کی نزع کا وقت شروع نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ لہٰذا ہر سانس کو ہم نے غنیمت جاننا ہے۔ آس پاس ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم پھر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلنے لگتی ہے تو اسے پسینہ آتا ہے اور اس کا رنگ پیلا پڑتا ہے، اس کے جسم پہ، اس کے چہرے اور پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، اور یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ اسے لا الہ یاد کرائی جائے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، یعنی جو پاس ہیں انہوں نے ریمائنڈر کروانا ہوتا ہے، اور نرم رویے سے، غصے سے نہیں، اور اس سے فورس نہیں کرنا، جانے والے کو اصرار نہیں کرنا، بس خود پڑھنا ہے تاکہ اس بندے کو ریمائنڈر مل جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرنے والوں کے پاس جاؤ، انہیں لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، انہیں جنت کی خوشخبری دو، کیونکہ موت کے وقت برباد جو بردبار بندہ ہے، جس بڑا صابر شاکر ہے اور علم والا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، چاہے اس میں جتنا صبر ہے، جتنا علم ہے، وہ ضرور پریشان ہوتا ہے۔ اور اس وقت اللہ کا دشمن ابلیس اس بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور اسے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہر وقت موت جب بھی آنی ہے ہر بندے کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن موتیں ایسی ہیں جو شب جمعہ کو ہوتی ہیں، بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو جمعے کے دن یا شب جمعہ کو گیا ہے اس کے حساب کتاب کا کیا معاملہ ہے۔
کیونکہ جمعہ ایک فضیلتوں والا دن ہے نا، اور اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے جو حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یعنی شب جمعہ یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ عذاب قبر 3 وجہ سے بندے پہ نہیں ہوتا، اس کی حفاظت ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی ذات کی، کسی بندے کی اتنی عظمت ہو، کسی ہستی کی، کہ اس پہ عذاب قبر نہ ہو. جیسے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام، شہودہ جو شہید ہو جاتے ہیں، معصوم بچے، اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، تو اللہ پاک انہیں قبر کا عذاب نہیں دیتے. اور دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایک عظمت ذات ہے، یعنی اس ہستی کی عظمت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، انبیاء، شہداء، معصوم بچے. دوسری کیا ہے؟ عظمت عمل، کہ کسی کا عمل اتنا اچھا ہو. مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لیتا ہے، تبارک اللہ جی، اور روز پڑھتا ہے، تو اس عمل کی خیر کی وجہ سے اللہ پاک اسے عذاب قبر سے حفاظت فرما دیتے ہیں. کیونکہ حدیث میں کلیئر یہ آیا ہے کہ اللہ پاک جو سورۃ ملک ہے یہ بندے کی سفارشی ہوگی. اور تیسرا کیا ہے؟ عظمت زمان، کس وقت وہ مرا ہے، اس کی وجہ سے قبر سے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے. جیسے کوئی شخص جمعہ جمعرات کی درمیانی رات یعنی شب جمعہ یا جمعہ کے دن مرتا ہے، تو اس جمعہ کے دن کی عظمت اور شب جمعہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ پاک اسے عذاب قبر سے آزاد کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے، فاسق آدمی مرتا ہے، تو کیا لوگ پوچھتے ہیں وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا؟ دیکھیں، اللہ پاک تو بڑے رحیم اور کریم ہیں. اللہ پاک نے اگر اس کو وہ دن یا وہ رات دی ہے تو یقیناً اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے. ہمیں اپنے رب سے حسن ظانی رکھنا ہے کہ اس کو معاف کر دیں گے، مگر آخرت کا حساب کتاب سے وہ ظالم اور فاسق نہیں بچے گا. وہاں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک چوتھی چیز جو میں یہاں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں اس سلسلے کے، کہ اللہ کے یہاں عظمت مکان کی وجہ سے مرنے والوں کی فضیلت آئی ہے. جیسے کوئی حدود حرم میں مر جاتا ہے، مکہ یا مدنی سرزمین پہ، تو وہ تقدس والی جگہ ہے نا، وہاں مرنا بڑی فضیلت کا باعث ہے. تو یہ عظمت مکان ہوگی. یعنی عظمت زمان وقت، عظمت مکان کیا ہے؟ جگہ. اور وہ اس میں حرم سب سے زیادہ، حرم اور مدینہ پاک. کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو آپ درود شریف ضرور پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ وہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے. اس کے لیے مدینہ میں مرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے. تو جہاں شفاعت کی یقیناً یعنی روایات موجود ہیں، تو اگر بندہ افورڈ کر سکتا ہو تو وہ کوشش کرے، دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے کہ وہاں پے در پے جائے، حاضری دے کہ موت آ سکے وہاں پہ. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پہ مرتا ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن اور حفاظت کا پروانہ مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب جمعہ کے دن کی جو موت کی فضیلت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے ہمیں دعائے مغفرت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. اس کے بارے میں اچھی باتوں کا ذکر کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا، بالکل کوئی بھی کمی چھوٹے سے چھوٹی ذکر نہیں کرنی. کیونکہ حدیث میں جمعہ کے دن مرنے والے کی فضیلت آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور حضرت انس سے بھی ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن ان فضائل کی وجہ سے روایات معتبر ہیں، فضائل بھی ان کے ہیں،
اس پہ جو آگے اس کی تشریح کی گئی ہے، جو شارحین ہیں جو وضاحت کرتے ہیں اس حدیث کی، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں عذاب قبر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے دن بھی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یا وہ صرف جمعہ کے دن حفاظت میں رہیں گے یا بعد میں بھی حفاظت میں رہیں گے؟ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے، علماء کا اس میں خیال ہے، اس میں دو مکتبہ فکر ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کا یہ خیال ہے کہ وہ بندہ جو جمعے کے دن یا شب جمعہ میں گیا ہے یا رمضان المبارک میں جس کی موت واقع ہوئی ہے، اللہ کریم اس کو ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے، اور حساب کتاب کے دن، حشر کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ لیکن کچھ علماء اس بات پہ بھی اصرار کرتے ہیں، اور ان کی یہ رائے ہے کہ جو رب انہیں قبر کے عذاب سے بچا دے گا تو ان کا رجسٹر، ان کا نامہ اعمال وہ اپنی رحمت سے روز عشر میں بھی انشاءاللہ نہیں کھولے گا۔ اب جو رمضان میں مرنے کا، اسی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان میں جاتے ہیں تو کیا وہ برزخ میں تو مزے کریں گے یا عذاب قبر سے بچیں گے صرف رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے باہر؟ تو رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے شخص سے قبر کا عذاب ہٹائے جانے کا ثبوت کچھ روایات میں موجود ہے، ان کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن انہی روایات کو بنیاد بنا کر ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے جمعہ اور شب جمعہ کے ساتھ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں کے لیے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ اور وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم اور رحمت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے وہ قبر کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب قبر کے فتنے میں بظاہر سوال جواب اور عذاب دونوں شامل ہیں نا قبر میں، یعنی ایسا شخص دونوں باتوں سے بچا رہتا ہے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، دو رائے اس میں ہیں، لیکن ترمذی شریف کی جو روایت ہے نا اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ کچھ علماء نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا حساب کتاب بھی آخر پہ نہیں کھولا جائے گا، لیکن ہمیں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک بڑے رحیم اور کریم ہیں، وہ انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ سے جیسا گمان اور اس میں ظن رکھیں گے اللہ عز و جل ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ تو ہم اللہ عز و جل سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم اپنی رائے ان علماء، ان مفسرین، ان شاہرین کے ساتھ رکھتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ان سے عذاب قبر قیامت تک اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ان حدیث کی سند پہ نہیں جاتے، ہم شاہرین کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ یہ بات بار بار پوچھی جاتی ہے۔ اس کے لیے اگر روایت پوچھی جائے تو آپ نے ترمذی شریف کا حوالہ دینا ہے، مسند احمد کا حوالہ دینا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا شب جمعہ انتقال کر جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، اور انشاءاللہ میرا وہ رب جو عذاب قبر سے بچائے گا قیامت کے دن بھی ان سے اچھا ہی معاملہ کرے گا، اور میرا رب اپنے فیصلے رحمت اور کرم کے ہی کرے گا۔ تو لہٰذا ہم یہی گمان کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ، شب جمعہ، رمضان المبارک میں ہی موت دیں اور اپنے پاس بلائیں، اور اس سے پہلے کہ ہمارا نزا کا وقت شروع ہو جائے اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ جو آخری لمحہ ہے نا، وہ موت کی آخری ہچکی وہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پوری مخلوقات میں آپ سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی پیارا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ پہ موت کی سختیاں آئی ہیں۔ امام بخاری رحم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ از بی بی عائشہ صدیقہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پانی کا ایک ٹب، ایک تغار، ایک تسلا پڑا ہوا تھا، اور آپ اس میں ہاتھ ڈبو کر چہرے پر ملتے،
तेज बुखार था, आप पानी में हाथ डुबोते, चेहरे पर मलते और फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। ये वो फरमा रहे हैं जो अल्लाह के सबसे ज्यादा लाडले हैं, जिनको अल्लाह पाक ने मुजस्सम मुलाकात का शरफ अर्श पे दिया है उनकी हयात में। ये वो फरमा रहे हैं। और बीबी फातिमा तो ज़हरा ने जब आपको देखा था तो फरमाया था, हाय अब्बा जान की तकलीफ, कि मैं ये तकलीफ नहीं देख सकती, बेटियां कैसे तड़प जाती हैं। तो आपने फरमाया आज के बाद तुम्हारे बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी। गोया नज़ा फजा की वो सख्ती, वो तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झेली है। हम क्या चीज़ें हैं। और जो मदफन है, जब दफन कर देते हैं तो जो फैमिली जो दुख फील करती है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने और अहले बैत ने भी महसूस किया है। जब हम पे तकलीफ आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस खाते में हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया तो बीबी फातिमा तो ज़हरा ने कहा, जब वो दफन करके हज़रत अनस आए ना तो आप फरमाने लगी, ए अनस, क्या तुमने खुशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी डाल दी थी? और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, जब मैंने अपने नबी को ज़मीन पर पड़े हुए देखा, यानी कब्र पे पड़े हुए देखा, तो मकान अपनी वुसअत के बावजूद मुझ पे तंग हो गया। यानी मुझे लगा कि मेरा जो घर है वो तंग हो गया है और मेरा दम घुटने लगा। यानी अपने प्यारे अस्थियों को कब्र में उतारना और अपने सामने ज़मीन का पेवंद बनते देखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये होना है। हम सबको ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि ये जो हमारे आसपास हमारे प्यारे हैं, ये किसी भी वक्त दागे मफारकत दे सकते हैं, खुदा हाफिज कह सकते हैं। इसलिए इखलाक का दामन कभी नहीं छोड़ना, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना, और इस्तग़फ़ार को अपना विर्द और वजीफ़ा हर वक्त बना के रखना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक यारे गार हैं, कुरान में इनको साहिब कहा है कि आपके ये जो साथी हैं गार वाले, इनसे कहें ला ताज़न इन्नल्लाह माना। ये जो गार में आपके साथ साथी हैं ना, आपके साहिब हैं, इनसे को परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो हस्ती हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सदा का जोड़ है। सबसे पहले ईमान लाए हैं और आखिर तक आपके बाद खिलाफत के मनसब पे भी फायज हैं। जब उन पे वक्त करीब आया तो उनकी बेटी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके पास आई और उन्होंने ये शेर पढ़ा अपने बाबा जान को तकलीफ में देखकर कि तेरी ज़िंदगी की कसम, जब लंबे सांस आने लगें और सीना तंग हो जाए तो दौलत किसी आदमी के काम नहीं आती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह कहो। और फिर उन्होंने सूरत काफ की आयत नंबर 19 तलावत की, और हक के साथ मौत की बेहोशी आ गई। ये वही मौत है जिससे तू भागता था। मेरे इन दोनों कपड़ों को देखो, इनको धोकर मुझे इन्हीं में कफन दे देना। नए कपड़ों की जिंदा को मैयत से की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमा रहे हैं कि जो मैंने कपड़े पहने हुए ना, इन्हीं को धो के मुझे कफन दे देना। और हम अमवात पे कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले कि हम अपने अब्बा, अपने भाई, अपने बेटे, अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम लोगों को इतना खिलाएं कि लोग सदा याद रखें। ये चीज़ें याद नहीं रखती हैं। उनके सवाले अमाल, उनके लिए सदका, ज़रूरतमंदों पे वो पैसा लगाना। लोग तो वलीमे का और फोतगी का एक ही तरह से खाते हैं, लोगों को क्या। आप उनके बिहाफ पे सदका जारिया के कोई काम करें। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया था कि जब मौत का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, अगर मेरे पास इतना सोना हो कि ज़मीन भर जाए तो मैं बिन देखे अल्लाह के अजाब से बचने के लिए फिदिये में वो सारा सोना दे दूं, कि किसी तरह से मैं बच जाऊं। और एक और हदीस में है, खुदा की कसम, अगर मेरे पास सारी दुनिया हो तो मैं अपने फिदिये में दे दूं, पूरी दुनिया दे दूं, लेकिन उस दिन से बच जाऊं जिससे हम डरते नहीं हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं, हम ताज़ीती इजलास तो बड़े बिठाते हैं, लेकिन मौत का खौफ हमें थोड़ी देर के लिए होता है और फिर गायब हो जाता है। हम दुनिया में वैसे ही मगन हो जाते हैं, अपने प्यारों को दफनाते हैं, और अब भी हम वहाँ से कमर पलटते हैं कब्रिस्तान से तो उससे पहले पहले हमें दुनिया सूझने लग जाती है।
حضرت عثمان بن عفان جب شہید کر دیے گئے تو آپ کے خزانے کی تلاش بلوائیوں نے شروع کی. انہوں نے مکان میں سے ایک صندوق انہیں ملا. انہوں نے کہا اس میں تو بڑا مال ہوگا نا، خلیفہ وقت ہیں. تو آپ کو پتا ہے اس صندوق میں سے کیا نکلا تھا؟ جب اسے کھولا تو اس میں سے ایک ڈبیا نکلی تھی. ڈبیا کو کھولا، انہوں نے سوچا شاید اس کے اندر کوئی ہیرا جواہر ہوگا. تو اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا یہ عثمان کی وصیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ قیامت کے روز تمام قبروں والوں کو اٹھائے گا. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم اسی پر زندہ رہے، اسی پر مریں گے، اسی پر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہیں جو وصیتیں لکھ کے رکھنی چاہیے. انہوں نے اللہ کے لیے گواہی لکھ کے دی ہوئی ہے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی پڑی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہم سٹامپ پیپر لکھ دیں، آپ کو تحریر لکھ دیں، سائن کروا لیں. یہ لکھی ہوئی پڑی تھی خلیفہ وقت کے پاس کہ یہ میری وصیت ہے کہ میں اس بات پہ مجھے موت آ رہی ہے کہ میں شہادت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید کیے گئے، اور جب حضرت حسن کو اپنے غسل کی انہوں نے وصیت کی، جب حالت غیر ہو گئی، بہت زیادہ زخمی تھے، تو انہوں نے وصیت کی اور فرمایا کفن قیمتی نہ ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کفن مہنگا نہ لیا کرو کہ وہ جلدی گل سڑ جائے گا. جسم گل سڑ جائے گا تو کپڑا کہاں ٹھہرے گا؟ آپ کچھ دن مٹی میں کوئی کپڑا دبا دیں نا، ابھی سنو فال ہو رہی ہے، اب جب دوبارہ انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو جب موسم کھلے گا تو ہم زمین کی کھدائی کریں گے تو جو چھوٹے سے چھوٹا اگر کاغذ بھی کہیں دبا ہوگا نا مٹی کے نیچے بیک یارڈ میں ادھر ادھر تو وہ گلا سڑا نکلے گا. کپڑے تو گل سڑ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کفن مہنگا نہ لیا کرو کہ وہ جلدی گل سڑ جائے گا. مجھے درمیانی چال لے کر قبر کی طرف چلنا، نہ تو بہت جلدی نہ دیر کر کے. اگر بھلائی ہوگی تو مجھے اس کی طرف جلدی لے کے چلو گے. یعنی خود ہی مردہ، خود قبر جو میت ہے وہ خود بتاتی ہے کہ وہ اگر نیک میت ہے تو وہ تیزی سے جاتی ہے قبر کی طرف. بعض کا جنازہ اٹھانے والے کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اتنی تیز چلائے جا رہے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر بھلائی ہوگی تو مجھے اس کی طرف جلدی لے چلو گے، اور اگر برائی ہوگی تو اپنے کندھے سے مجھے جلدی اتارو گے کہ زمین کا بوجھ زمین کے اندر چلا جائے. لہٰذا ہمیں اپنی موت کے لیے تیار ہونا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے جسم کو سلامت نہ لے کے جائیں. ہمیں جسم کی فکر پڑی رہتی ہے، یہ موٹا ہو گیا، یہ پتلا ہو گیا ہے، میرے نین نقش ایسے ہو گیا، میرا رنگ کالا ہو گیا ہے. روحانیت کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ وجود گل سڑ جائے گا، روح زندہ رہے گی. روح پہ محنت کرنی ہے، یہ کہیں لا علاج نہ رہ جائے، یہ کہیں زخمی نہ ہو. اور یہ دنیا روح کو بنانے کی جگہ ہے، جسم کو بنانے کی نہیں ہے. ہم نے جسم پہ محنت کی ہے، ہم نے روح پہ محنت نہیں کی. آپ حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، چہرے مورے سے ان کو دیکھیں، ظاہری حسن کوئی نظر نہیں آتا عام آنکھ والوں کو، لیکن عرش پہ ان کی جوتوں کی آواز سنائی گئی. اور سحری کا وقت ختم ہونے پہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اللہ پاک نے اسی وقت کو مقرر فرما دیا اور فرمایا کہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں اصرار کرتے تو سحری کا وقت اور لمبا ہوتا. یعنی اللہ پاک ان کی بولوں پہ فیصلے فرماتا رہا ہے، حالانکہ شکل و صورت سے وہ کچھ نہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں اور بنائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سب سے مالدار صحابی، کہ سونے کی اینٹوں کے انبار ان کی وراثت میں، لیکن جنگل میں جا کے رویا کرتے تھے. ان کے تڑپنے اور سسکنے کی آوازیں آتی تھی، وہ جھاڑیوں میں منہ دے کے مناجات کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا. اور ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ جنت کی چابی در مصطفیٰ سے ملے گی. دنیا کی محل تو ہر در سے مل جائے گی نا.
اللہ کی ذات صرف در مصطفیٰ کے ذریعے ملنی ہے. ہم سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچونا بنائیں، ہم دین کے ابلاغ کا کام کریں، جو ہمیں پتہ ہے ہم آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہے. دین کا جو دعوت کا کام ہے کسی کا ذاتی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. جو لوگ اس کام میں آگے بڑھ کر اللہ کے کام کے دست و بازو بنیں گے، وہ کسی بندے کے مددگار نہیں ہیں، وہ اللہ عز و جل کے مددگار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سورج ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر رہے سورج ہونے کا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے نا. ہم تو اپنے حصے کا چراغ کینڈل لے کے اپنے رب کے بھروسے پر اس خیال سے چل رہے ہیں کہ اندھیری رات میں اگر چراغ کی تھوڑی سی روشنی بھی ہو تو وہ غنیمت ہوتی ہے. تو یہ غنیمت ہے روشنی کہ ہم بیٹھتے ہیں، ہم اپنا سبق دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں. آپ جو اپنا وقت نکال کے آتی ہیں، اللہ کریم آپ کے وقت میں، آپ کے ایمان میں برکت ڈالے. اور آج کیونکہ ہم بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ہماری بہت پیاری جو سسٹر ہیں تسمیہ جی، جو ہمارے ذکر گیدرنگ میں ان کی امی پچھلے دنوں سسٹر سلمہ کا انتقال ہوا، پھر ہماری سسٹر اینی ہیں ہمارے ذکر گروپ میں ہماری ساتھی، ان کی خالہ سسٹر سلمہ کا انتقال ہوا، اور جو سسٹر تسمیہ کی والدہ ہیں وہ ان کا نام حلیمہ خاتون، اور سسٹر اینی کی جو خالہ ہیں وہ سسٹر سلمہ. اور آج ہمارے بہت پیارے بھائی اور ہمارے گروپ سے جڑے ہوئے پورے خاندان کے بہت ہی پیارے بھائی نعیم بٹ کا انتقال ہوا ہے. اللہ پاک ان سب کو، جتنے اور ہمارے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ ہمارے گروپ سے جڑے ہیں نہیں جڑے، ہم سب کے پیارے امت کا جن و انس، ان سب کی بخشش فرمائے، ان سب کی قبروں کو نور سے بھرے. اور انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم نے ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیاروں نے لاکھوں کی تعداد میں کیا ہے. اس کی کاؤنٹنگ ہماری بچیاں آپ کو بتائیں گی، اور وہ یقیناً لاکھوں میں ہے جو جتنا تک میں نے کاؤنٹ کر سکی. قرآن پاک بھی پڑھے گئے، درود شریف بھی پڑھا گیا. اس سب کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور توفتاً پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر حاجت مند، ہر ضرورت مند کو اپنی خاص محبت اور شفقت اور دست شفقت سے تقسیم فرمائیں. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس عمل کو جن بہنوں نے کیا ان سب سے قبول کرے، اور جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو بہترین صبر عطا فرمائے، خوبصورت اور عظیم الشان صبر عطا فرمائے، اور وہ صبر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کریں، ان کی وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم کریں قرآن و سنت کے مطابق، اور ان کے مال کی صحیح تقسیم کریں، اور ان میں سے ان کی نمازوں اور روزوں کے جو فدیے ہیں وہ بھی ضرور دیں کہ زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں. ساری وراثت نسل کو تقسیم نہیں کر لینی ہوتی، بلکہ اس میں سے کچھ کوشش کریں کہ بہت زیادہ خیر خیرات کریں، مساجد بنائیں، شفا خانے بنائیں، یعنی ایسے کام کریں جس سے مخلوق کو فائدہ ہو. اللہ کریم پوری امت کی بخشش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین. اے میرے کریم مالک، تیرے انتہائی کمزور بندے اطراف گناہ اور جرم کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم ہم سب نے زندگی ایسی گزاری جیسی نہیں گزارنی چاہیے تھی. اللہ کریم بہت حدیں توڑی، بہت تیرے حبیب کی سنتوں کو پس پشت ڈالا. اللہ سونے معاف فرما دیں، کرم کر دیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں. خاتمہ بالخیر سے امکنار کیجیے گا. اللہ کریم آخری ہچکی سے پہلے، نزا اور فضا سے پہلے، جب توبہ کی قبولیت کا لمحہ ختم ہو جائے اس سے پہلے ہمیں سچی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، ایسی توبہ جو قبولیت تک پہنچ جائے. اور اللہ کریم ہم اپنی طرف سے ہی نہیں، ہم پوری امت کی طرف سے، اپنے آبا کی طرف سے، اپنی قیامت تک کی نسل کی طرف سے، اپنی آل اولاد، بہن بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں، دوستوں، احباب، اپنے گروپس اور جنوں انس اور پوری امت کے زندہ اور مردہ انسانوں کی طرف سے آپ سے تہہ دل سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو معاف کر دیں،
معافی کی ہوائیں چلا دیں، ہدایت کی ہوائیں چلا دیں، اپنی رضا اور خوشنودی کی ہوائیں چلا دیں، اور قبر والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، ان کی قبروں کو بہت تحد نظر وسعت عطا فرمائیں، اور ان کا برزخ سدا بہترین ہو، اور اللہ کریم ان کی ساری منزلیں آسان ہوں، نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ پہ، اللہ کریم ان کے سوال اعمال ان کے دائیں بائیں کندھوں پہ، بازوں کی طرف، ہر طرف سے اللہ کریم ان کی پروٹیکشن کریں، اور اللہ کریم ان کی کمیوں کوتاہیوں تقصیروں کو معاف فرمائیں، اللہ کریم ان کے درجات کو بہت بلند اور اپنا بہت قرب عطا فرمائیں، اللہ کریم پیچھے رہ جانے والوں پہ اپنی خاص مرم، خاص شفقتیں، خاص الخاص ہمدردیاں نازل فرمائیں، اور ان کے دل کو مضبوط تشفی اور تسلی سے کر دیں۔ آپ سے زیادہ کون تشفی دے سکے گا؟ آپ صبر کو ان پہ ہنڈیل دیں میرے مالک۔ اے میرے کریم مالک، ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، اس کائنات کے جتنے بیمار ہیں، وہ روح کے مریض ہیں، وہ جسم کے مریض ہیں، ان سب کو کلی شفا عطا فرمائیں، اور ہدایت کا پروانہ ہر بچے بوڑھے جوان کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ اللہ کریم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ میدان حشر میں اتریں گے، تو میرے کریم مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہماری وجہ سے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کریم ہاں وہ فخر سے اللہ کریم یہ تعارف کرائیں کہ یہ میرے امتی ہیں، ہمیں بہترین امتی بنائیں، ہماری نسلوں کو اللہ کریم قیامت تک کلمے پہ قائم اور دائم رکھیں، راضی بے رضا رکھیں، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرمائیں، جسمانی روحانی رزق، جسمانی روحانی صحت شفائیں، اللہ کریم ہمارے آس پاس خیریں برکتیں، اللہ کریم جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے خاص الخاص رائیں بنائیں، نیک صالح خاندانوں سے ملائیں، اور جن لوگوں کے لیے اللہ کریم زندگی مشکل ہو رہی ہے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، آپ ان پہ اپنی رحمت کریں، جو بچے راستہ بھولے ہیں ان میں ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیں، نسلوں کو قیامت تک بے جوڑ رشتوں سے بچانا میرے مالک، کلمہ نہ چھین لینا، ہدایت نہ چھین لینا، بن مانگے ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے بچانا، نظر بد سے بچانا، دشمنوں سے بچانا، شیطان کے حربوں سے بچانا، جو دعائیں مانگی جو نہیں مانگی، تو سب دلوں کے بھید جانتا ہے، سب کی آرزوئیں ارمان عافیت برکت کے ساتھ پورے فرما دے، اپنی معرفت دے دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما دے، راضی ہو جا، بن مانگے ہر خیر سے اللہ کریم جھولیاں بھر دے، جو لوگ تیرے گھر جا رہے ہیں اللہ کریم حج اور عمرے کی تیاریوں میں ہیں، اللہ کریم ان کے سفر کو مقبول بنانا، جانے والوں کی خیر، پیچھے رہ جانے والوں کی خیر، جو نئے مہمان اس دنیا میں آ رہے ہیں ان کی بھی خیریں، عافیتیں اور برکتیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا